अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। नया सेट है हमारा, लेकिन हमारे मसाइल पुराने हैं। आज के प्रोग्राम का मौजू है कि क्या हमने अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को खुद ही मफलूज कर दिया है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने बात करते हुए कहा कि बलूचिस्तान के अंदर बैरूनी हाथ मुलव्वस है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप आज की खबरें उठा के देखें तो आपको मालूम होगा कि बैरूनी हाथ के कारनामे तो अपनी जगह पर नुमायां हैं, जो अंदरूनी हाथों के कारनामे हैं वो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर फैले हुए हैं। इस मुल्क के अंदर अहम मामलात के ऊपर फैसला साजी नहीं हो रही, फिरोही मामलात ने बहस को घेरे में ले लिया है। हमारे पास बुसरतुल्लाह खान साहब तज्जिया निगार BBC से कराची से मौजूद हैं। उनके हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ के अंदर परवरिश बहराम खान साहबा पीपल्स पार्टी की तरफ से, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और तस्नीम अहमद खान नूरानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पहले दो मेहमानान गिरामी जो हैं वो पार्लिमान का हिस्सा हैं। नूरानी साहब की पार्टी का ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये सब पार्लिमान के अंदर बैठेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बुसरतुल्लाह खान साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। आपके आर्टिकल मैं पढ़ता रहता हूँ, आपने एक कॉलम लिखा पिछले दिनों में इतवार को, दोहरी शहरियत क्या उखाड़ लेगी, और उसमें आपने कहा कि ये जिनकी एक शहरियत है इन्होंने मुल्क का क्या हाल किया। क्या आप गैर ज़रूरी तौर पर सिनिकल हो रहे थे, या वाक़तन आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो फसाद है उसमें सब लोगों ने हिस्सा डाला है? तर साहब, गैर ज़रूरी तौर पे सिनिकल नहीं हो रहा था। मुझे असल में जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि दोहरी शहरियत के लोगों को अरकान पार्लियामान क्यों नहीं होना चाहिए, उनके जो दलाइल का मयार था उस पे दुख था और अफसोस था। दलील ये दी जा रही थी कि जी बाज़ हसास मामलात होते हैं जो सिर्फ पार्लियामेंट ही तय कर सकती है, और अगर किसी की दोहरी शहरियत है और उसने दोहरा हलफ उठा रखा है तो जाहिर है कि उसके हाथों में पार्लियामेंट का अगर मेंबर है तो जो डिसीजन मेकिंग है उसका प्रोसेस महफूज नहीं है। तो उस बुनियाद पे, उस बैकग्राउंड में मैंने ये कॉलम लिखा है, और जिसमें मैंने बहुत कोशिश की कि कोई दोहरी शहरियत वाला ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जिसने कि पाकिस्तान को इस लेवल पे जाके नुकसान पहुंचाने की या असरअंदाज होने की कोशिश की हो। लेकिन अगर किसी साहब के इल्म में हो तो मेरी रहनुमाई फरमाएं। तो ये एक मुहर्रिक था, ये एक बड़ी बूदी सी मुझे दलील लगी कि जी सेंसिटिव मामलात। तो उस बुनियाद पे मैंने ये लिखा कि जी जो गैरी शहरियत के लोग हैं उन्होंने क्या क्या किया इस मुल्क के साथ, और उसके होते हुए दोहरी शहरियत वाले क्या कर लेंगे। जी परवरिश बहराम खान साहबा, दिस कंट्री हैज़ बीन रूइंड प्रैक्टिस। इस मुल्क के अंदर कहने को सब कुछ ठीक चल रहा है, निज़ाम, पार्लिमान, अपोजिशन, इलेक्शन कमिश्नर का तयन। आप खबरें पढ़ें और हालात देखें तो इसको तबाह कर दिया है। आपकी पार्टी ने कितना हिस्सा डाला है इसकी तबाही के अंदर? आज जरा सच आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कहूंगी कि मेरी पार्टी ने? मैं आपसे तवक्को करता हूँ बेहसियत पाकिस्तानी हालात का इहाता करते हुए सच्ची बात बताएं कि इज दिस कंट्री नॉट ऑन द ब्रिंक ऑफ पैरालिसिस? अमली तौर पर मफलूज हो चुकी है। देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर हम इस बहस को अपने अंदर करें और एक क्लोज डोर्स में करें तो अलग बात है, या वो लोग जो कि डिसीजन मेकिंग करते हैं वो जिसमें हम भी शामिल हैं, हम इसे या आपके साथ बैठकर करें। जब हम इस बहस को, जैसे भी मैं एक और चैनल पे देख रही थी, कोई साहब कहते थे इट्स अ फेलिंग स्टेट, पैरालिसिस पे आपने कहा पहुंच गई। जब हम ये आर्गूमेंट खुद से इसको हम अगर आपका इस किस्म के नेशनल चैनल्स पे हम बात करें तो क्या एक न्यूक्लियर स्टेट आर्म्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स टू द ब्रिंक, अगर वो फेल हो रही है तो फिर हम क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को, अगर हम खुद ये कह रहे हैं? अच्छा, अब मैं तो खैर फेल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा, लेकिन मफलूज करके वैसे हम क्या पैगाम दुनिया में? लेकिन आपके अगर खबरें में बता दें लोगों को, ये देखिए आपने बड़ी पोलियो कैंपेन लॉन्च की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने। कराची के अंदर सारों का फोकस फाटा के ऊपर है। वो कहते हैं तिरा वैली के अंदर पोलियो के, कराची के अंदर अटैक हो रहे हैं, लाहौर के अंदर अटैक हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इज मूविंग आउट। तो हमें ये बहस की वजह से पैगाम नहीं दे रहे, ये तो अपने कामों की वजह से पैगाम दे रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि आज का अटैक सिग्निफिकेंट नहीं है। आपने जो लफ्ज़ बोले, मैंने ये लफ्ज़ अभी एक दोस्त से थोड़ी देर पहले भी बोले कि ये जो पोलियो की टीम का अटैक होना है, ये तो हम वजीरिस्तान में सुनते तो शायद वहाँ हम रिकनसाइल करते, कराची में
اس قسم کے حالات نہیں ہونے چاہیے. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ میری پارٹی کا کتنا حصہ ہے, بات یہ ہے کہ اس ملک کی جو مقبول ترین جماعتیں ہیں جو کہ اس وقت کوalition کا حصہ ہیں, وہ تمام اگر آپ مجھ پر یا اس پارٹی پر الزام ڈالتے ہیں تو پھر یہ اس میں ان سے بھی پوچھیں کہ ہر ایک کا کیا حصہ ہے. اگر ہم یہ آرگیومنٹ ہم کریں گے تو پھر ہم دنیا کو ایک پیغام یہ بھی دے رہے ہیں کہ ہم شاید تھوڑے دنوں بعد اپنے نیوکلیئر اثاثے بھی ہینڈل نہیں کر سکتے. کی طرف نہ جائیں آپ, پہلے تو ٹریفک کی طرف جائیں, پہلے پولیو کی طرف جائیں. پہلے نیوکلیئر آرم سٹیٹ جب پیرالیسس کی طرف جاتا ہے تو کیا اس کے پاس یہ اثاثے رہنے چاہیے؟ دنیا ہم سے پوچھے گی. تو دنیا آپ سے یہ بھی پوچھے گی کہ آپ نے اس ملک کا حال کیا کیا. لیٹ می کم ٹو یو خاقان وائس صاحب, یہ جو ملک ہے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے تمام تر جذبہ حب الوطنی کے ساتھ آنیسٹ اسیسمنٹ اگر آپ کریں تو کیا حال کیا ہے ویسے ہم نے پاکستان کا؟ برا حال ہے نا, بڑے سیریس چیلنجز ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بڑے ہماری مشکلات ہیں ہر حوالے سے. لا اینڈ آرڈر اگر آپ دیکھ لیں, آپ مہنگائی دیکھ لیں, آپ معیشت کی حالت دیکھ لیں, تو یقیناً یہ ایسے چیلنجز ہیں جو عام حالات آپ ان کو نہیں کہہ سکتے. تو یہ چیلنجز ٹینٹ سے بیٹھ کے آپ ایڈریس کر سکتے ہیں؟ یہ چیلنجز پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہی رہ کر ہوں گے. ہم نے لیکن پولیٹیکل سسٹم کی وجہ سے یہاں تک پہنچانے میں جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹس یہاں پر رہی ہیں, جو حالات ہوئے ہیں, ان کا حصہ ہے. بدقسمتی سے پچھلے 4 سال نے یہ بھی پروو کیا کہ شاید جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی ان معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکتی. بظاہر نظر آتا ہے حکومت کی فیلیور ہے کہ آج آپ کسی حوالے سے ملک کے اندر دیکھ لیں تو افراتفری اور بے چینی ہے. اور یقیناً لوگ کہیں گے کہ فیلڈ سٹیٹ ہے یا فیلنگ سٹیٹ ہے, جو بھی لفظ استعمال کریں, لیکن میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ بڑے سیریس چیلنجز ہیں. ان کا مقابلہ ہمیں پولیٹیکل سسٹم کے اندر رہ کر کرنا ہے, اور ان کا مقابلہ ممکن ہے. یہ ناممکن حالات نہیں ہیں. تو اچھا ممکن ہے جی, تو کر سکتے ہیں ممکن. تسنیم صاحب, موجودہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ناممکن کو ممکن میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ پچھلے 4 سال اور اس سے پہلے بھی ایشو یہ رہا ہے کہ سیاستدان جو ہیں ان کی جو پرائیورٹی ہے وہ سروائیول ہے, اور باقی چیزیں جو ہیں وہ سبسروینٹ ہیں. کراچی کے حالات دیکھ لیں کہ اگر وہاں حالات قابو میں ہی نہیں آ رہے بیکاز گورنمنٹ جو ہے یا ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا جاتا. سلیکشن آف جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس میں پولیٹیکل لائلٹی اور وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت کمپٹنس, انٹیگریٹی وغیرہ. تو اس وجہ سے کچھ ہمارے حالات یہ جو ایکسٹریمزم کی وجہ سے ایک نہج پہ پہنچ گیا, تو آرڈنری کرائم جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو گیا کہ بھئی اگر جس کے صوبے میں اگر بہت بڑا کوئی دھماکہ نہیں ہوا, بہت بڑے بندے نہیں ہوئے تو حالات ٹھیک ہیں. اگر گاڑیاں چھن رہی ہیں, اگر ڈاکے پڑ رہے ہیں تو وہ روٹین کی بات ہے. کڈنیپنگ فار رینسم ہے, ڈرگز ہے. تو تھریش ہولڈ آف ٹالرنس ہمارا گورنمنٹ کا اتنا بڑھ گیا, نمبر 1. نمبر 2, پرائیورٹی ہر گورنمنٹ کی اس وقت پولیٹیکل جو ہے وہ پولیٹیکل سروائیول ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو ون ٹائم فوکس کر کے آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی اس پیرالیسس کے اندر میں فیل اور فیلنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ عملی طور پر یہاں پر بڑے ایشوز کے اوپر فیصلہ سازی نہیں ہو پا رہی, ایک جمود کا شکار ہے. یو ناٹ ہیونگ اے بریک تھرو, کنسنسس نہیں. آپ کی پارٹی کا بھی حصہ اس کے اندر زیادہ ہے, بٹ اپارٹ فرام دھرناز اینڈ ایجیٹیشن اینڈ ریلیز, اور ہر چوتھے دن جو ہے ایک نئے ہدف کا تعین, پارٹی ہیزنٹ کم اپ ود اے گیم پلان کہ چلانا کس طریقے سے. دیکھیے میرا خیال ہے جو گیم پلان کی جو تہمت لگائی جا رہی ہے نا, اس میں یہ ہے کہ آپ مینیفیسٹو جو ہوتا ہے پارٹیز کا وہ نارملی الیکشن جب اناؤنس ہو جاتا ہے تب اناؤنس کیا جاتا ہے نارملی. اس سے پہلے ایک سمت ہے, ایک ڈائریکشن ہے. جہاں تک پارٹی میں برین سٹارمنگ کا تعلق ہے, ہر ایشو پہ وہ برین سٹارمنگ بہت ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ انرجی پالیسی اناؤنس ہوئی, اس میں بڑی تفصیل دی گئی کہ پہلے سال یہ کریں گے, دوسرے سال یہ کریں گے. بھی ایک کانفرنس کی, اس پہ بھی تفصیل. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ملک جو ہے نا اوور انالائزڈ ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس قسم کی جب چیز دی جاتی ہے تو کوئی لفٹ نہیں کراتا اس کو, اس میں کیونکہ وہ ریڈنڈنٹ ہے نا جی. دیکھیں وہ ریڈنڈنٹ ہے, وہ ریگریجیٹیشن ہے. So therefore the issue is not policy, the issue is implementation. آپ اگر کسی بھی سیکٹر میں آپ جائیں, بہت سارے آپ ایکسپرٹ کہیں گے ہم آپ کو حل بتائیں گے, all you have to do is to go to that ministry. یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے آپ کے خیال میں؟ نہیں, ظاہر ہے کہ 4 سال اتنے سال ہو گئے ہیں تو there are problems, تبھی تو آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں. بسط اللہ صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ تمام ممالک کے اندر بنیادی ایشوز کے اوپر ایک کنسنسس ہوتا ہے,
کہ معاملات کو چلانے کے لیے سیاست سے بالا ہو کر ہم نے اس کو دیکھنا ہے. بنگلہ دیش میں ایک کنسنسس نہیں تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیا. ہندوستان کے اندر جب بی جے پی نئی آ رہی تھی تو اس وقت معاملات بڑے خراب تھے لیکن انہوں نے 3-4 بڑے معاملات کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کر لیا. پاکستان میں آپ کو تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی کنسنسس نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی کوئی راکٹ سائنس اس کا ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں فن خان رہتے ہیں، اس ملک میں ریت میں سر دبا کے مسئلوں کو بھول جانے والے شترمغ رہتے ہیں، اس ملک میں انگلی اٹھا کے آپ کی طرف میں اشارہ کرنے والے ہوتے ہیں کہ سارے جو بگاڑ ہے وہ طلعت حسین کی وجہ سے ہے، میں معصوم ہوں. اس ملک میں وہ لوگ رہتے ہیں جن کی ایک آنکھ عوام کی طرف ہوتی ہے اور دوسری امریکی سفارت خانے کی طرف ہوتی ہے. اس ملک کو وہ لوگ چلا رہے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے جان قربان کرنے کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن ان کے اثاثے باہر ہیں. تو ایسے میں اور پھر ایڈمٹ کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں کہ یہ سب ہے. جب تک آپ اپنی کمزوریوں کو کھلے دل سے ایڈمٹ نہیں کریں گے، ہندوؤں کی، صہیونیوں کی، CIA کی مداخلت کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے اور ایک نارمل قوم بن کے رہنے کے پہ راضی نہیں ہوں گے، تب تک کنسنسس کیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ راضی نامے کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے، ذرا واپس بحث اسٹوڈیو میں لے کے آئیں گے بریک کے بعد. ناظرین اسٹے ٹیونڈ. نے اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور اپنی انکمپیٹنس کی وجہ سے اس ملک کو اندرونی طور پر مفلوج کر لیا. بیرونی ہاتھ تو اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اندرونی طور پر جو ہم نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ کیا ہے ذرا اس کی بات بھی کریں.